پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین۔ 8 اگست کو یہ گورنمنٹ جا رہی ہے، اعلان یہ ہو گیا کہ صدر کو باقاعدہ طور پر سمری بھیجی جائے گی، صدر دستخط نہیں بھی کریں گے تو 48 گھنٹے میں یہ گورنمنٹ چلی جائے گی۔ اب جو چیز آپ کو میں بتانی چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے۔ ایک طرف یہ گورنمنٹ جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، دوسری طرف عمران خان کی تصویر بھی نہیں آپ دکھا سکتے میڈیا پہ، عمران خان کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ اور یہ سب کچھ کہاں پہ ہوا؟ یہ جناب جتنے بھی ٹی وی چینل کے مالک تھے ان کو ملٹری والوں نے بلایا اپنے ہیڈ آفس میں، اور اس وقت سے ان کو یہ سختی سے کہہ دیا گیا کہ دوسری دفعہ نہ کہنا پڑے، ورنہ آپ کا اشر وہ کریں گے کہ آپ یاد کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عمران خان کا نام لینا چھوڑ دیا، اور اس کا جو کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے وہ نہیں دکھاتے یہ لوگ۔ ایک طرف تو یہ چل رہا ہے، دوسری طرف ان چوروں کو فکر اب یہ پڑی ہوئی ہے کہ جو اس وقت پاک فوج کے جرنیل ہیں وہ کہیں اپنا رویہ تبدیل نہ کر لیں، اور یہ نہ کہ 8 اگست کے بعد وہ ہمارے اوپر بھی کوئی مصیبت پڑ جائے، ہمیں بھی پکڑنا شروع کر دے، کیونکہ چوروں کو چوروں پہ اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ ایک عام سی بات ہے کہ اعتماد ان کو کسی پہ بھی نہیں، نہ ان کو اپنی پارٹی کے لوگوں پہ اعتماد ہے، نہ ان کو پیپلز پارٹی پر اعتماد ہے، نہ پی ڈی ایم کو آپس میں کسی پر اعتماد ہے۔ ہمارے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ نون لیگ نے کہا کہ ہم الیکشن جو ہے اکیلے لڑیں گے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اس وقت کوئی اندرونی شدید جنگ چل رہی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھے کہ ابھی بھی آپ کہہ نہیں سکتے کہ 8 تاریخ کو یہ چلے جائیں گے، لیکن دوسری طرف جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ جرنیلوں نے انہیں لال جھنڈی دکھا دی ہے کہ آپ نے اب چھٹی کرنی ہے، اور جتنی جلدی ہو، یہ آج دیکھ لے جو تاریخ ہے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کوئی 2-3 ہفتے باقی ہیں ان کے پاس، 3 ہفتے زیادہ سے زیادہ لگا لیں، اور اس کے بعد یہ کیا کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کیا کریں گے؟ اس سے پہلے یہ کریں گے کہ ان میں سے کئی تتر بتر ہو جائیں گے ملک چھوڑ کے، کئی لوگ جو ہے پاکستان چھوڑ دیں گے، اور ان کو پتہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں جو فوج کے جرنیل ہیں وہ ان کو پکڑ کے بھی اندر دے دے، کیونکہ کام تو ان کے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ ہماری ماشاءاللہ پاک افواج بڑی خوبیاں ان میں ہیں، انہوں نے اپنے اوپر کوئی غلطی نہیں ڈالنی۔ پاکستان دیوالیہ ہو جائے، پاکستان قرضے لے، جو مرضی لے، یہ سیاسی پارٹیوں کا قصور ہے، عوام کا قصور ہے۔ ہماری پاک افواج کے جو جرنیل ہیں ان کا کوئی قصور نہیں۔ اور اب اگر عمران خان کو یہ موقع دیتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ عمران خان کو بہت سخت غصہ ہے ان لوگوں پہ بھی جو پولیس میں ہیں، جو اداروں میں ہیں، جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ پتہ سب کچھ ہے عمران خان کو کہ اس کے ساتھ بڑا ایک خطرناک کھیل کھیلا گیا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کسی صورت بھی دوبارہ اقتدار میں نہ آئے، نہ اس کا کوئی بندہ آئے، شاہ محمود قریشی بھی نہ آئے۔ اسی وجہ سے یہ پارٹیوں کے میں بتایا تھا آپ کو صبح کے پروگرام میں کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہے ہیں، کہیں پہ خٹک کو بٹھا دیا، کہیں پہ کسی کو بٹھا دیا، سوشل میڈیا پہ بارہ کثرت کے ساتھ ان کے اوپر لعنت ڈالی جا رہی ہے، کافی لوگ لعنت ڈال رہے ہیں تصویریں لگا کے۔ عمران خان کا جیسے ہی انہوں نے ادھر سے بند کیا میڈیا پہ آنا، اس نے ٹک ٹاک بنا لیا، یوٹیوب بنا لیا، آج پتہ چلا ٹک ٹاک پہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو اسے فالو کر رہے ہیں، ملین کے حساب سے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ عام جو ہمارے لوگ ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی ایک بڑی زبردست چیز ہے، وہ ٹی وی نہیں دیکھتے، وہ ٹی وی کے پروگرام بہت کم دیکھتے ہیں، اور زیادہ ٹک ٹاک فیس بک پہ جڑے رہتے ہیں، یوٹیوب پہ، یا
جو بھی سوشل میڈیا کوئی سسٹم چل رہا ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، جو بھی ہے، وہاں پہ لوگ زیادہ چیک کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پوسٹیں پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے میسیج پڑھتے ہیں، لمبی تقریروں کا کسی کے پاس ٹائم نہیں کہ لوگ لمبی لمبی باتیں سنیں۔ یوٹیوب پہ والا لوگ آرام کے ساتھ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹی وی پہ پروگرام دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ لگا کر، ہمارا بھی چینل وہیں پہ دیکھا جاتا ہے۔ تو جناب اب عمران خان جو سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے، تو یہاں پہ اب کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ پاکستان میں ٹک ٹاک بند کر دے۔ یہ آج آپ میری بات ذرا نوٹ کر لیں، آنے والے دنوں میں اب یہ ٹک ٹاک بند کرنے کی تیاری ہو جائے گی۔ آج کرتے ہیں، 15 دن بعد کرتے ہیں، مہینے بعد کرتے ہیں، 2 مہینے بعد کرتے ہیں۔ دوسری طرف ٹک ٹاک سے لوگ پیسے بھی بنا رہے ہیں۔ ہماری افواج بڑی زبردست ہے، ٹھیک ٹھاک، دنیا میں بڑی دہشت ہے، 1 منٹ میں وہ ٹک ٹاک بند کروا سکتے ہیں اپنے ملک میں، باہر تو نہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو جب پاکستان میں ٹک ٹاک بند کروائیں گے تو یوٹیوب بھی بند کروائیں گے۔ اب یہاں سے کئی لوگوں کا روزگار بھی لگا ہوا ہے، لوگ پیسے بھی بناتے ہیں، فیس بک پہ بھی بناتے ہیں، لیکن ان کو کوئی اس چیز کی دلچسپی نہیں۔ جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا، کافی دن انٹرنیٹ بند رہا، کروڑوں کا، اربوں کا، خربوں کا جتنا مرضی نقصان ہو جائے، ہمیں کون سا فرق پڑنا، ہم نے کٹورے پکڑے ہوئے ہیں، بھیک مانگنے میں ہم بڑے ماہر ہیں سارے، ہمارے وزیر اعظم بڑے ماہر موجودہ، اگر وہ تھک جائیں، پھر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ ہیں، باجوہ صاحب بڑے ایکسپرٹ تھے، پھر آپ لوگوں نے کہنا شروع کر دینا صاحب کہہ دیا، اب نکل گیا منہ سے۔ ابھی ہمارے موجودہ حافظ صاحب سارے سب ماسٹر ہیں مانگنے، ایک سے ایک بڑا۔ اگر یہاں پہ ٹک ٹاک بند ہو جائے، یوٹیوب بند ہو جائے، فیس بک بند ہو جائے، انسٹاگرام بند ہو جائے، جو بھی سوشل میڈیا وہ بند ہو جائے، تو ہم نکل پڑیں گے پوری دنیا میں مانگنے کے لیے۔ کیا سی مسئلہ، یا کوئی ایسا کوئی مصنوعی ڈرامہ کر کے کوئی دیکھا جائے گا، لوگوں کو ترس آ جاتا ہے، پھر وہ بیچ دیتے ہیں چیزیں، پھر وہ جو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ آن لائن بیچنا شروع کر دیتے ہیں، دکانوں پہ پہنچ جاتے ہیں، غریب بھی بیچ دیتے ہیں، امیروں سے جو بچ جاتے ہیں، پہلے تو امیر بیچ دیتے ہیں، پھر غریب کے ہاتھ کچھ آ جاتا ہے، باقی وہ بیچ دیتا ہے۔ تو اس لیے فکر کی ضرورت نہیں، مانگنے میں ہم ماہر ہیں، ملک کا نقصان ہو جائے، کچھ ہو جائے، عمران خان کی تصویر جو ہے وہ ان کو چبھ رہی ہے۔ یہ میں نے اس لیے بات کی کہ جیسے ہی عمران خان نے ٹک ٹاک وغیرہ بنایا، اس وقت ٹھیک ٹھاک مصیبت بنی ہوئی ہے بڑے بڑے لوگوں میں، طاقتور لوگوں میں، نامعلوم افراد لوگوں میں، کہ ٹک ٹاک سے ہر بندے نے ہاتھ پھڑیا موبائل ہے، تو اس وجہ سے وہ ہر کوئی 1 منٹ میں عمران خان کا میسج دیکھ لیا کرے گا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، زما پارک پہنچو، منڈ میں پہنچ جاؤ، یہاں پہنچنا، وہاں پہنچو، عمران خان کو گرفتار کرنا، تو وہاں بھی آرڈر آ جائے گا۔ ظاہر ہے جب اتنے ملین لوگ اسے فالو کریں گے تو سب کو وہ پیغام پہنچ جائے گا۔ یہ عمران خان نے لیٹ سوچا، مگر چلو دیر آئے درست آئے، اچھا کام کیا ہے۔ لوگ کہہ رہے کہ اتنی جلدی تو کسی کے بھی فالوور نہیں بڑھتے جتنے عمران خان۔ ظاہر ہے عمران خان کو دنیا اس وقت پسند کر رہی، یہ طاقت کہاں سے آئی عمران خان کے پاس، یہ بھی سوال ہے۔ طاقت انہی لوگوں کی وجہ سے آئی، انہی لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے۔ ابھی کہہ رہے جی نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بنا، وہ حرام خور جو جا رہا 8 کو، یہ شہبازہ، وہ کہہ رہا تھا اب اگر وہ بن گیا تو یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ پہلے تو ہمارے گھروں میں بہتی رہی، ہماری اولاد دودھ اور شہد کی موجیں اڑا رہی، لیکن اب 4تھی دفعہ اسے چانس دے، پھر دیکھ۔ اچھا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہے اسے 10 دفعہ بھی چانس دے دے تو یہی حال رہنا ہے۔ وہ پنجابی جی کہتے ہیں جہ جہ یہ پنڈ وہ جہ اگلا پنڈ۔ میرا ایک دوست تھا، تو وہ کہیں پہ ایک محفل تھی، تو کہتا یہ دیکھو میں نے 1 گھنٹے میں یہ کام کیا۔ میں کہا تمہیں 8 گھنٹے میں ملتے، تم نے یہی کرنا تھا تمہیں، کیونکہ پتہ ہی اس کام کا ہے۔ تو مقصد یہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ، اچھا 75 سال کے کوئی بیماری بھی نہیں لگتی، مگر ان کی ایک فیملی میں خطرناک بیماری ایک خاتون کو لگی ہوئی، ابھی میں نام نہیں بتاؤں گا،
ہمارے پاس اس کی اطلاع تو ہے، میں صبح بھی بتایا تھا، ابھی تک میرے پاس کنفرم اطلاع ہے بھی یا نہیں بھی ہے، کیونکہ میں خود ذرا تصدیق کرنی چاہ رہا ہوں۔ ابھی یہ وہ کیا نام ہے جس کا، وہ فضل کا جس کا بیٹا مارا گیا، لوگ ٹک ٹاک پہ یہ بھی لکھ رہے کہ جن لوگوں نے عوام پہ ظلم کیا، عوام کی بیٹیوں پہ ظلم کیا، اور طارق فضل کے بیٹے کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ سلوک کرے۔ ظاہر ہے لوگ بد دعائیں تو دیتے ہیں، لوگ بتاتے تو ہیں یہ چیزیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم ہوا، ایسی ایسی دردناک ویڈیو سوشل میڈیا پہ۔ ابھی ایک 13 سال کی بچی میں نے دیکھی، اس کے باپ کو قتل کر دیا، وہ رو رہی ہے، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، پریشان ہے، کوئی اس کی کون مدد کرے گا؟ 13 سال کی بچی، اس کے ساتھ کون اس کی مدد کرے گا؟ کس طرح وہ زندگی گزارے گی؟ باقی بچے یتیم کر دیے جنہوں نے مارا، پولیس کہہ رہی ہم پکڑیں گے، وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے، ہماری پولیس آئی جی کہاں؟ یہ لوگ تو خود حرام خوروں کی اولاد ہے، خود حرام خور ہے، انہوں نے کیا پکڑنا؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں اگر آپ میرے سے پوچھے جب یہ دیکھتا ہوں میں چیزیں، بہت دکھ ہوتا ہے، کس چیز پہ میں پروگرام کروں۔ تو جناب اب آخر پہ میں جو بات بتا دیتا آپ کو کہ یہ 8 اگست سے پہلے پہلے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کب یہ کرتے ہیں؟ کیا یہ کرتے ہیں؟ اور جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے، یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس میں جو آپ کا وزیر اعظم آ رہا ہے وہ 5 سال امریکہ میں فراڈ کے چکر میں جیل میں رہا ہوا، اس کو بنائیں گے وزیر اعظم، کیونکہ پاکستان میں جتنے جرائم پیشہ افراد تھے انہوں نے تو مزے لوٹ لیے، اب یہ امپورٹ کریں گے کہ جنہوں نے باہر کے ممالک میں جیلیں کاٹی ہوئی ہیں ان کو لے کے آئے، تاکہ رہی صحیح کسر وہ اب نکالیں۔ تو جناب یہ اس وقت عوام کی صرف دہشت ہے جس کی وجہ سے طاقتور لوگ ڈر رہے ہیں کہ کوئی سیاپا نہ پڑ جائے، لیکن تیاری ان کی مکمل ہے کہ عمران خان کو انہی کے دور میں، نون لیگ کے دور میں، یہ چند دن جو باقی رہ گئے ہیں 3 ہفتے، اس میں گرفتار کرنا۔ آپ بھی ادھر ہیں، ہم بھی ادھر ہیں، دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ جو بھی تازہ صورتحال ہوئی آپ کو بتائیں گے، سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔